اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی دعائیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے حق میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتے رہے، کیونکہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا رد نہیں کی جاتی، بالخصوص جب کہ وہ اپنی فرمان بردار اولاد سے خوش ہوں۔ اس سلسلے میں چند قرآنی دعائیں اور ایک مسنون نبوی دعا ذیل میں ذکر کی جا رہی ہے۔ ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے کعبہ کے مقدس و مبارک موقع پر جہاں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دونوں کی اولاد کے حق میں بھی کئی دعائیں کیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما، بے شک تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہماری پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم کو اٹھا جو تیری فرمان بردار ہو۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ امام الحنفاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بت پرستی سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا فرمائی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنی اولاد کو وہاں بساتے ہیں جہاں دنیاوی وسائل و اسباب کی کثرت ہو، پانی کی فراوانی ہو، اناج، سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معیار انتخاب یہ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا جہاں پانی تھا، نہ کھیتی، دنیاوی وسائل تھے، نہ سامان تعیش تھا، لیکن وہ مقام حرمت والے گھر کی جگہ تھی اور وہاں اولاد کے بسانے میں ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ اللہ کے مقدس گھر میں نماز قائم کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے باعزت گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے پروردگار، غرض صرف یہی ہے کہ وہ نماز قائم کرے، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں انواع و اقسام کے پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ وہ ہمیشہ تیرے شکر گزار رہے۔ یہ دعا بھی فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، پروردگار میری دعا قبول فرما۔ مالک ہمارے، مجھ کو اور میری ماں باپ اور سب ایمان والوں کو جس دن عملوں کا حساب ہونے لگے بخش دے۔ نیک بندے اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی نہیں بھولتے۔ فرمایا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میری ماں باپ پر کی ہے، اور ایسے نیک کام کرو جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور میری اولاد کو نیک بنا دے۔ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں تیرے فرمان برداروں میں سے ہوں۔ والدین صبح و شام ایک مرتبہ یہ دعا ضرور کرے تاکہ انہیں اپنے اہل و عیال سے متعلق عافیت ملے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ صبح و شام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت میں معافی و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے ڈر اور خوف میں امن عطا کر۔ اللہ تو میری حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔